الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحیم اور کریم ذات دنیا میں نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ بعد میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے تو رحم دل تھے ہی تھے، وہ تو دشمنوں کے لیے بھی رحم دل تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور میں کام پورا نہ کر سکا تو میرے مالک نے مجھے مارا اور سزا کے طور پر مجھے کھلے صحن کے اندر بٹھا دیا۔
سخت سردی کا عالم، اور کہا یہ چکی تو نے پیسنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو دستک دی، اندر تشریف لے گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ بھائی اپنا کام کرو۔ پوچھتے سب ہیں، بداوا کوئی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہاں سے چل پڑے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتنی سی بات تھی، آپ جا رہے ہیں، لیکن اسے کیا خبر تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور دودھ گرم کر کے لایا اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، ابھی اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئی ہیں، ان کو دودھ پلایا اور کہا تم لحاف میں سو جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کام کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کروں گا۔ ان کو سلا دیا اور خود کام کرنا شروع کر دیا اس کی جگہ پر۔ یہ ایک دن کا نہیں تھا، 3 دن تک، جب تک ان کی صحت بحال نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے، ان کو لحاف میں سلا دیتے اور خود اس کی جگہ کام کرتے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود غلام ہونے کے اپنا کچھ بھی نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اتنی رحیم ذات، روایات میں آتا ہے کہ جانوروں تک ان کے دل میں رحم تھا۔ ایک اونٹ دوڑتے ہوئے آیا، آپ کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا، آپ نے اپنی مبارک ہاتھوں سے رسی اس کے گلے میں ڈالی اور مالک کے حوالے کر دیا، اور مالک سے فرمایا کہ اس کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ اتنے رحیم ذات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا جب اعلان کروایا تو اس عظیم ہستی سے کروایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں تعارف کرایا ہے قرآن میں، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔
الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو گزر گئے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جو تمہارا ہے اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، نہ ہی بالکل سخت ہے اور نہ ہی بالکل نرم ہے، دنیا کے تمام سائنسدان مل جائیں زمین کا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے پوری کائنات میں زمین کو بچھا دیا، زمین پہ حرکت آئی تو اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا کہ یہ حرکت نہ کرے، اور فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کو ستون نظر نہیں آئے گا، حد نگاہ تک آپ دیکھیں لیکن کہیں ستون نظر نہیں آتا۔ ایک چھوٹا سا خیمہ بنانا پڑ جائے تو اس کے ساتھ ستون لگانے پڑتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل کیا۔ بارش کا بھی ایک نظام ہے اللہ نے بنایا، اور جب بارش رک جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے مانگا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، یہ کہتے ہیں جی ہم مصنوعی بارش کریں گے۔ اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش ہوتی ہے۔ وہ ایک کہا کرتا تھا میں ایسا کام کروں گا کہ زلزلے ہی بند ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر زلزلہ آ گیا۔ زلزلے تب بند ہوں گے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، بارشوں کا نظام تب ٹھیک ہوگا کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اور یہ قانون ہے اللہ کا کہ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوگے تمہارا کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے بادشاہ کا، وہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا تو قافلے سے بھٹک گیا، قافلہ آگے نکل گیا، وہ پیچھے رہ گیا۔ تو ایک باغ اسے نظر آیا، اس میں چلا گیا۔ وہ انار کا باغ تھا۔ اس نے کہا مسافر آدمی ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ وہ جو مالک تھا باغ کا، اس نے انار توڑا، نچوڑا اس کو، آدھے انار سے وہ پیالہ اس کا فل ہو گیا۔ بادشاہ نے پیا
تو کہنے گا اچھا اتنے مزے کے انار کھاتے ہو، ہمیں پوچھتے نہیں ہو تو پر ٹیکس لگاتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، بادشاہ کو پھر دوبارہ پیاس لگی۔ اس بادشاہ نے دیکھا وہی درخت ہے، وہی انار کی ٹہنی ہے۔ اس نے انار توڑا، انار توڑنے کے بعد جب نچوڑا تو آدھے پیالے سے بھی کم بنا، اور جب بادشاہ نے پیا تو کڑوا زہر تھا۔ کہنے لگا بھئی تو نے جو پہلے انار دیا تھا وہ اپنے لیے رکھا ہے؟ کہا نہیں، وہی انار تھا، وہی انار تھا اور وہی ٹہنی ہے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو نے اپنے لیے رکھا تھا؟ کہا نہیں، وہی ٹہنی ہے، وہی درخت ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کہ کڑوا کیوں ہے؟ تو اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا کہ بادشاہ کے دل میں فطور آ گیا ہے۔ اب بادشاہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، وہ کہنے لگا کم وقت آدمی، تو ادھر بیٹھا ہے، بادشاہ محل میں بیٹھا ہے، تجھے کیسے پتا کہ بادشاہ کے دل میں فطور آیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب بادشاہ کے دل میں فطور آ جاتا ہے تو ہر چیز کے اندر سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا بادشاہ کے دل میں فطور آیا ہے تو یہ کام ہوا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ بادشاہ دل میں سوچنے لگا کہ ابھی میں نے ارادہ ہی کیا ہے، یہ حال ہے، جب میں کر گزروں گا تو کیا ہوگا۔ اس نے توبہ کی، اپنے ارادے سے اس نے جان چھڑائی اور توبہ کی اللہ کے سامنے۔ کہنے لگا میں مسافر آدمی ہوں، پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہوتی ہے تیرے ساتھ، ایک پیالہ اور پلا دے۔ وہ اٹھا، اس نے بادشاہ نے کہا میں نے پھر غور سے دیکھا، وہی انار تھا، وہی درخت تھا، وہی ٹہنی تھی، لیکن اس کے چوتھے حصے سے وہ کپ بھر گیا اور اس سے بھی زیادہ میٹھا تھا جو اس نے پہلے پلایا تھا۔ تو کہتے بادشاہ نے کہا میں نے پھر پوچھا اب کیا معاملہ ہے؟ وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا، کہنے لگا بادشاہ نے اپنے ارادے سے توبہ کر لی ہے، اپنے ارادے سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ آج ہم اپنی طرف دیکھ لیں، نہ کھانے میں وہ ذائقہ ہے، نہ پانی میں وہ ذائقہ ہے، نہ پھل فروٹ میں وہ ذائقہ ہمیں مل رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ان لوگوں کو کبھی تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو ہر چیز خود بخود اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جتنی زیادہ ہمیں اب مشکلات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مشکلات ہمیں آگے آئیں گی۔ بے دینی کا ایک طوفان جو ہماری طرف امنڈ کے آ رہا ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں روک سکتے جب تک ہم خود جو ہے اپنے آپ کو دین کے اوپر ثابت قدم نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحہ درست فرمائیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.